اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتباس از صلوات شعبانیہ۔ اہل بیت علیہ السلام کا تعارف۔ اے اللہ، درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، جو نبوت کے درخت، رسالت کے جائے قرار، فرشتوں کی رفعت و آمد کی جگہ، علم کا سرچشمہ اور وحی الہی کے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت نجات کی کشتی۔ اے اللہ، درود نازل فرما حضرت محمد پر اور اس کی آل پر، جو سمندر کی بھیڑی ہوئی موجوں میں نجات کی کشتی ہیں۔ جو ان کشتیوں پر سوار ہوا وہ امن پا گیا، اور جس نے انہیں چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو ان سے آگے بڑھا وہ دین سے خارج ہو گیا، اور جو اس کے پیچھے رہ گیا وہ مٹ گیا، اور جو ان میں جڑا رہا وہ اس سے مہلک ہو گیا۔ اہل بیت علیہ السلام جائے پناہ اور محکم قلعہ ہے۔ اے اللہ، درود نازل فرما محمد و آل محمد پر اور ان کی اس آل پر، جو مضبوط اور محکم قلعہ ہے، اور مضطر اور پریشان حال شخص کے مددگار ہیں، اور خوف کی حالت میں بھاگنے والوں کے لیے جائے امان ہے، اور پناہ گاہ تلاش کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ ایسا درود جس سے محمد و آل محمد علیہ السلام کا حق ادا ہو جائے۔ اے اللہ، درود نازل فرما حضرت محمد پر اور ان کی آل پر، ایسا درود جو بہت زیادہ ہو اور جس میں تیری رضا ہو، اور جس میں محمد و آل محمد کے حق کی ادائیگی ہو، تیری ہی دی ہوئی قوت اور طاقت کے ذریعے، اے عالمگیر کے پروردگار۔ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت اور ولایت واجب ہے۔ اے اللہ، درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، جو پاک و پاکیزہ، نیک کار اور بندوں میں سے سب سے بہتر بندے ہیں، جن کے حقوق کی ادائیگی کو تو نے واجب قرار دیا ہے، اور جن کی اطاعت اور ولایت کو لوگوں پر فرض کر دیا ہے۔ دلوں کی آبادی اور بربادی۔ اے اللہ، درود نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور میرے دل کو تو اپنی اطاعت سے آباد رکھ، اور مجھے اپنی مصیبت کے سبب رسوا فرما، اور جس بندے پر بھی تو نے رزق کی تنگی کی ہو، مجھے اس سے ہمدردی کرنے کی توفیق دے، کیونکہ تو نے اپنے فضل سے میرے رزق میں فراخی کی، اور مجھ پر اپنی عدل کو پھیلایا، اور مجھے اپنے سائے تلے زندہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ شعبان کیسے گزرتا تھا؟ اور یہ ماہ شعبان تیرے نبی کا مہینہ ہے، جو تیرے رسول کے سردار ہیں، جس مہینے کو تو نے اپنی جانب سے رحمت اور رضا سے گھیرا ہوا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ وہ اس مہینے کے دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو تیری عبادت کیا کرتے تھے۔ اس مہینے کے احترام میں، تیرے بندے میں خشوع و خضوع کی خاطر، اور اس مہینے کی عظمت کی خاطر آخر عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دستور رہا۔ خدایا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں مدد فرما۔ اے معبود، پس تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے میں، اور تیری بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سے بہرہ مند ہونے میں ہماری مدد فرما۔ اے معبود، رسول اللہ کی ذات گرامی کو میرے لیے ایسا شفقت کرنے والا قرار دے، جس شفقت امور اور قبول ہو، اور تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ راستہ قرار دے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا قرار دے، یہاں تک کہ میں روز قیامت تجھ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میرے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہو، اور تو نے اپنی جانب سے میرے لیے رحمت اور رضا کو واجب قرار دے دیا ہو، اور مجھے جائے سکون اور بہترین بندوں کے ساتھ اتارا ہوا ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔